السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے انبیاء کرام آتے تھے تو وہ لوگوں کو یہ سمجھایا کرتے تھے کہ کامیابی دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے مال میں نہیں رکھی بلکہ اعمال میں رکھی ہے۔ وہ لوگوں کو آ کر یہ درس دیا کرتے تھے کہ دنیا کا جتنا بھی کامیاب ہونے کا جو دار و مدار ہے نا وہ مال پر نہیں ہے۔ مال آنے سے چیزیں اچھی ہوا کرتی ہیں، لوگوں کی زندگی میں جو سکون آتا ہے وہ مال سے نہیں آتا۔ اس دنیا میں اگر آپ اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت ملے، آپ لوگوں کی نظروں میں بڑھ جائیں، تو ٹھیک ہے مال ضروری ہے، لیکن یہ سب چیزوں کو لانے والی چیز کیا ہے؟ وہ اعمال ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جب آتے تھے دنیا میں تو وہ لوگوں کے دلوں میں نا اللہ تعالیٰ کے لئے کا شوق پیدا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بتایا کرتے تھے، اور لوگوں کے اندر شوق پیدا کرتے تھے اعمال کا۔ وہ یہ بتاتے تھے کہ دنیا میں جو کامیابی ہے اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اعمال میں رکھی ہے۔ جو اعمال ہے وہ جو لفظوں کا مجموعہ ہے، مال۔ آج دنیا میں لوگ صرف کیا کر رہے ہیں؟ مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آج لوگوں میں شوق کس چیز کا ہے؟ صرف مالدار بننے کا شوق ہے کہ بس ہمارے پاس مال آ جائے، لیکن جو بیسک چیز تھی وہ دوسری کیا کہ دیندار بننے کا شوق آج لوگوں میں نہیں رہا۔ لوگوں کے اندر یہ شوق تو ختم ہو گیا دیندار بننے کا۔ دیندار تو بننا نہیں، ہم نے صرف مال اکٹھا کرنا ہے، مال میرا ادھر سے بھی آ جائے ادھر سے بھی آ جائے۔ تو دیکھیں صرف مال آنے سے زندگی میں سکون نہیں آئے گا، زندگی میں کامیابی یہ نہیں آئے گی۔ اب دیکھیں اگر ہم دنیا آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، وہ میں بتا دیا کہ وہ اعمال سے۔ سکون زندگی میں کیسے آئے گا؟ اعمال سے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کیسے بنیں گے؟ وہ جب اعمال صالح کریں گے۔ اب یہ اعمال صالح اس کی ہم نے محنت کرنی ہے، اس کو ہم نے سیکھنا ہے۔ وہ کیسے سیکھیں گے کہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں بتائی گئی ہیں، ان کو ہم نے اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے، ان پہ ہم نے اپنی پیروی کرنی ہے، ان کو ہم نے فالو کرنا ہے، اور ان کو ایک ایک سنت کو دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس موقع پر کس کس لمحے کون کون سی چیزیں کی سنت بتائی گئی ہے۔ بیت الخلاء نکلنے کی کون سی سنت ہے، بیت الخلاء میں جانے کی کیا سنت ہے، کھانا کھانے کی کیا آداب ہیں، کیا سنتیں ہیں اس کی، سونے کی کیا سنت ہیں، ہر ایک عمل کی سنت ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہی نیک اعمال ہیں۔ اب دیکھیں بزرگ فرما رہے تھے کہ جب انسان کو جو ٹھوکر لگتی ہے نا وہ چھوٹے پتھروں سے لگتی ہے، بڑے پہاڑوں سے نہیں لگتی۔ اب دیکھیں جب ہم چھوٹے چھوٹے اعمال صالح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تب ہمیں بڑے بڑے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ آج یہی چیز ہے۔ اب دیکھیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو امیر صحابہ ہیں نا وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں وہ ہم میں برابر ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں وہ ہم میں برابر ہے، لیکن وہ لوگ جو ہے نا امیر جو صحابہ ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مال صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور غلاموں کو آزاد کرواتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ہر فرض نماز کے بعد تسبیح فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے عمل زیادہ محبوب ہے۔ ہاں اس ٹائم یہ جو عمل تم کرو گے یہ سب سے بڑا عمل ہے، تم اس میں سب سے آگے نکل جاؤ گے۔ حالانکہ لا یہ کہ اگر کوئی دوسرا عمل تمہارے ساتھ اس طرح یہی عمل کوئی اور کرے تو جو تم نے یہ عمل کیا ہے تم سب سے آگے نکل جاؤ گے، اور دوسرا جب کوئی یہی عمل کرے گا تب تمہارے سے آگے نکلے گا۔ غریب صحابہ بہت خوش ہوئے، ہر فرض نماز کے بعد وہ لے کے بیٹھتے تھے۔ نہیں وہ جو صحابہ تھے نا وہ کس چیز کے حریص تھے؟ لالچ، کس چیز کا لالچ کرتے تھے؟ وہ اعمال کا لالچ کرتے تھے۔ آج ہم لوگ کیا ہے؟ ہم مال کا لالچ کرتے ہیں کہ میرا مال ادھر سے بھی آ جائے ادھر سے آ جائے۔ وہ مال کا لالچ نہیں کرتے تھے، وہ اعمال صالح کا لالچ کرتے تھے صحابہ۔ اب دیکھیں جو غریب صحابہ تھے وہ بیٹھ جاتے تھے فرض نماز کے بعد، یہ پڑھتے تھے، اور لیکن جو امیر صحابہ تھے نا وہ بھی دیکھتے تھے کہ کیا ان میں بھی حریص تھی، وہ بھی حریص تھے کس چیز کے؟ اعمال کے۔ ان کو بھی پتہ لگ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ غریب صحابہ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے پریشان ہو کر کہ اللہ کے نبی وہ جو آپ نے عمل بتایا تھا وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ لگ گیا۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ یہ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں وہ نوازتے ہیں۔ تو دیکھیے جی ہمیں کیا چاہیے کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہے نا یہ اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں۔ اب کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی نماز ہے، قرآن پاک ہے، ذکر و تسبیحات ہے۔ اب دیکھیں جو دوسرے علماء کرام ہیں نا وہ کیا بتاتے ہیں کہ جب نیا بندہ آتا ہے نا جڑتا ہے دیندار لوگوں کے ساتھ، کیا پہلے اس کی عبادات ٹھیک کروائی جاتی ہیں، نماز ہوگی،
روزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، حج کے فضائل بتائے، یعنی اعمال یہ عبادات ہیں نا ان کا شوق پیدا کیا جا رہا ہے اور ان پہ عمل کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ذکر و تسبیحات ہیں، قرآن پاک ہیں، یہ بتایا جاتا ہے۔ اب جس کا جو ہم نے معمول پکا کر لینا ہے وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ ہے، درود شریف ہے، تیسرے کلمے کا ورد ہے، یہ ہم کریں۔ اور قرآن پاک کی تلاوت، علماء کرام فرما رہے تھے کہ جو بندہ غیر حافظ ہے نا، جس نے حفظ نہیں کیا ہوا، وہ کم سے کم ایک پارہ تو لازمی پڑھے روز کا۔ اگر وہ ایک پارہ نہیں پڑھ سکتا تو آدھا پارہ پڑھے، اور اگر آدھا پارہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بات نہیں، ایک پاؤ پڑھ لو، یعنی 4 سے 5 رکوع بنتے ہیں، یہ تو ہم پڑھ ہی سکتے ہیں۔ اتنا تو بھائیو دوستو ہمیں اتنا وقت نہ نکالنا چاہیے۔ اور دوسری بات جی، اب یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں، ہم نے اس کے لیے وقت نکالنا ہے۔ آج کیا ہے، ہر فضول کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ آج ہم مال کے لیے روز رات دن کا سکون، رات کی نیند حرام کی ہوئی ہے، لیکن اعمال کے لیے نہیں، اعمال کے لیے جی میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں اس زندگی میں سکون کیسے آئے گا؟ زندگی میں سکون کا کیا ہے؟ اللہ کے ذکر میں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دلوں کا جو سکون ہے نا وہ اللہ کے ذکر میں ہے، لیکن آج اللہ کے ذکر کے لیے تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہے، اعمال صالح کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے، بس ہم نے مال لے کر آنا ہے، اعمال نہیں کرنے۔ تو دیکھیں جب ہماری زندگی میں اعمال آئیں گے تو وہ مال کو خود لے کر آئے گا۔ تو ہم نے مال کے پیچھے نہیں بھاگنا، ہم نے اعمال کا حریص بننا ہے، اعمال کو لالچی بننا ہے، اعمال کے پیچھے بھاگنا ہے کہ ہم اعمال کریں، اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں۔ جب ہم اعمال لے کر آئیں گے، کامیابی، دل کا سکون، مال و دولت سب ہمارے پاس خود بخود اللہ تعالیٰ خود ہمارے قدموں میں ڈال دیں گے، خود ہمارے پیچھے آئے گی۔ ٹھیک ہے، اپنی محنت کرنی ہے، اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے، اور ان کا اپنے کام جو ہے اس کو اس وقت پہ کرنا ہے، جب اعمال کا وقت ہے اس کو اپنے وقت پہ کرنا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔